ناظرین کرام، دستک ٹوڈے چینل پر میں محمد انس قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہم سب کے اوپر سایہ فغن ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس روز مسلمان مساجد میں، اپنے گھروں میں اور دیگر جگہ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اسی رات دیگر کام جیسے انسان کب مرے گا، کون اس سال میں پیدا ہوگا، رزق کے کیا معاملات ہوں گے، یہ تمام چیزیں متعین کی جاتی ہیں۔ دین اسلام میں یہ رات ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے دستک ٹوڈے چینل پر ہم شب برات کے اس موقع پر آپ کے لیے ایک خاص نشریات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب قاضی شہر گورکھپور مفتی محمد اظہر شمسی صاحب۔ حضرت ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے مہمان مفتی صاحب قبلہ سے چند مسائل اور شب برات کے تعلق سے چند اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شب برات کا معنی کیا ہے، اور اس رات کے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں اسے شب برات کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دستک ٹوڈے ٹیم کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ پھر انہوں نے اپنے ایک اہم پروگرام شب برات یعنی نجات کی رات میں مجھے مدعو کیا۔ ابھی عزیزم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسے شب برات کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین، شب برات یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شب ایک الگ لفظ ہے، براعت ایک الگ لفظ ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، نجات کے معنی بھی ہیں، چھٹکارے کے معنی بھی۔ تو اس کا معنی ہوا کہ برات والی رات یعنی نجات والی رات یا چھٹکارے والی رات۔ تو چونکہ احادیث طیبہ میں بہت سی جگہوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت و نور کی بارش نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کو شفا یابی فرماتا ہے، بشرطے کہ بندے اس رات میں اللہ کے حضور اپنی لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلیں اور پریشانیاں ذکر کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی اہمیت اور اس رات میں جو عبادات ہمارے بزرگوں نے ذکر کیے اپنی کتابوں میں، انہیں کرنا چاہیے، لہو لعب میں اس رات کو نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسی کی 15ویں شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے، جو آنے والی 25 فروری کی رات ہوگی۔ تو حضرت اس مہینے کی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں حدیث پاک میں، تو اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیثیں ہیں اس میں کہ اس مہینوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، یعنی ماہ شعبان کے پورے مہینے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔ سال کے یہ 2 مہینے جو شعبان اور رمضان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اور 10 مہینے یہ پورے مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، انہوں نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مہینہ آپ کو پسند ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، یہ مہینہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔
جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں پسند ہوں، اب سوچئے کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی اور اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو پسند فرمایا، اور غالباً اسی مہینے کی بابت فرمایا کہ یہ میرا مہینہ۔ تو بہرحال حضرت یہ شعبان کی فضیلت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، کہ اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں پورے مہینے کے روزے مسلمان تندرست عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ اس میں جو 15ویں شب ہے، جس کے بابت معلومات عوام تک پہنچانے کے لیے، ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اس شب کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور کیا روایتیں وارد ہوئی ہیں اس کے بابت؟ دیکھیے 15ویں شعبان کے بارے میں احادیث طیبہ میں جو باتیں ذکر کی گئیں اور جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس رات غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی تکلیف دہ، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی ایسا شخص جو بیمار اور پریشان حال ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو غربت کا مارا ہو، اپنے رزق کے لیے دعا کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا اعلان ہوتا رہتا ہے ساری رات، اور بندے اس رات میں اگر اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجات کو قبول فرماتا ہے، اور اس بندے سے وہ مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو من جانب اللہ ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تب تک یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو روایتیں ملتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جنت البقیع میں جو مومنین مدفون ہیں ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو ایک عمل رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی رہا اس رات میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت و ریاضت کریں، اور جب یہ رات گزر جائے تو ایسی صورت میں جو اس کا 15ویں تاریخ کا دن ہو اس دن روزہ رکھیں۔ اسلام کے اندر تو رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن پچھلی امتوں پر ایام بیس کے روزے بھی فرض تھے، یعنی ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، 14 کو بھی روزہ رکھیں، اس لیے کہ جب 14 کو ہم لوگ روزہ رکھیں گے تو اس کے بعد جو شب آئے گی وہ 15ویں شب ہوگی، اور پھر رات بھر اللہ کی عبادت کر کے پھر 15ویں کا روزہ رکھیں گے تو یہ ایام بیس کا بھی روزہ ہو جائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس رات عبادت کرنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کون سی نمازیں پڑھنا ضروری ہے پہلے؟ دیکھیے عبادت کے تو شریعت میں مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہتر ہے کہ آپ فرض کو صحیح سے ادا کریں۔ ہمارے یہاں لوگ نفل کثرت سے پڑھتے ہیں ان مقدس راتوں میں، لوگ سوچتے ہیں 100 رکعت، 200 رکعت، 500 رکعت ہم نفل نمازیں پڑھ لیں۔ ایک مسئلہ یہاں آپ کے ذہن نشی میں کر دوں کہ وہ لوگ جن پر نماز فرض قضا ہیں ان کی نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں۔ فرض اگر قضا ہے تو بندے کی نفل نمازیں قبول نہیں ہوں، اسی لیے بہتر ہے، علماء نے حکم دیا کہ وہ لوگ جن کی نمازیں فرض قضا ہیں وہ لوگ نفل کے بجائے اپنی فرض نمازوں کی قضا پڑھیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر اس رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نماز قضا ہیں ان کی کثرت کریں، ان کو کثرت سے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں بہت سی نماز جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو یقیناً جہاں جس طریقے سے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں انہیں کرنے دینا چاہیے۔ اور بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری رات جو نوجوان طبقہ ہے یہ ہلڑ بازی میں، لہو لعب میں گزار دیتا ہے،
اور ایک طبقہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ساری رات مزارات مقدسہ کا وہ چکر لگاتا رہتا ہے. تو ان سب چیزوں میں ساری رات آپ نہ گزاریں، رات کے مختلف حصوں کو الگ الگ عبادتوں کے لیے خاص کر لیں. اور اپنے علاقے کے بالکل قبرستان میں جائیں. ہاں، بہتر یہی ہے کہ ایک حصہ نماز کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اوراد و وظائف کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ توبہ اور استغفار کے لیے رکھ لیں، اور آخری حصہ جو بچے اس میں آپ جو مزارات مقدسہ ہیں ان کی زیارت کے لیے جائیں. بہتر ہے کہ آپ کے گھر سے جو قبرستان قریب ہے وہاں جائیں، وہاں دعا کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ عبادت چونکہ نمازی پڑھی جائے رات بھر تو شاید ہی ہمارے اوپر گرا ہو، تو تلاوت، نماز، استغفار، درود شریف سب کے لیے ہم وقت تقسیم کر لیں، اور ہم چاہیں پہلے نماز پڑھیں، پھر درود، پھر نماز پڑھ لیں، تاکہ ہمارے اوپر گرا نہ گزرے. مفتی صاحب، اس رات میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگ صرف مزارات کا چکر لگاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں، یا پھر جو نوجوان ہیں وہ لہو و لعب میں، آتش بازی وغیرہ بھی کثرت کے ساتھ اس رات کی جاتی ہے، اور نوجوان گاڑیاں وغیرہ لے کر، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بات؟ دیکھیے، یہ مقدس رات ہے، ہم سب کو اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عبادت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں ایسی ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو نہیں عطا کی گئیں. تو ہمیں ان راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس رات کو خدا را کسی ایسے امر کو اپنے ایسے کاموں میں نہ گزاریں کہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، بلکہ عبادت و ریاضت میں گزاریں. اور جو رات بھر میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ ہلڑ بازی کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ سب چیزیں، اور آتش بازی وغیرہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس رات کو خاص طریقے سے عبادت میں گزاریں، یہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اہم معلومات عطا فرمائی. اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام تو عام راتوں میں بھی آپ کو ان اوامر کا حکم نہیں دیتا، اور ان سے بچنے کی تاکید کرتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی جوانی روڈوں پر اسٹنٹ کرتے ہوئے بیتے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جوانی مدارس میں اور مساجد میں بیتے، علم دین حاصل کرتے، اس پہ عمل کرتے ہوئے بیتے. ناظرین کرام، اس خاص نشریات کے پہلے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک اور ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے، جس میں شب برات کے تعلق سے دیگر احکامات. کیا یہ رات بدعت ہے؟ کیا اس رات کچھ مخصوص اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ بدعت ہیں، انہیں کرنا برا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم علماء اکرام سے مزید جانکاریاں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ ان دینی باتوں کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں گے. ہمارے دینی ویڈیوز کو ضرور لائک، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ تمام اہم دینی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تب تک کے لیے الوداع. میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے.